امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں تمہارے اندر آ جائیں تو نمبر 2 کف الاذی، تکلیف نہ دینا کبھی کسی کو۔ میرے عزیزوں، یہ جو مظلوم کی بد دعا ہے نا، یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کہتے ہیں اس شخص سے مت ڈرو جو تم پہ غصہ کر رہا ہے، تم سے لڑ رہا ہے، تم سے حق چھین رہا ہے، ہاں اس سے ڈرو جو خاموش ہو گیا، جس نے اپنا حق چھوڑ دیا اور جس نے اپنا سوال اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ کہا اس سے ڈرو، لڑنے والے سے نہیں ڈرو، اس سے ڈرو جس کی آہیں اللہ کے عرش کو ہلا رہی ہیں۔ اور بھائیوں، میں اپنا تجربہ بتاؤں، دنیا میں جن کو مظلوموں کی آہوں نے پکڑا ہے نا، انہیں کوئی بچا نہیں سکا، کوئی نہیں بچا سکا۔ لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، معاملات رہتے ہیں، جن کو مظلوموں کی آہوں نے پکڑا ہے نا، ظلم جس پر کیا ہے، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے دبا لیے، مارکیٹ کے پیسے کھا گئے، لوگوں کے پیسے لے کے غائب ہو گئے، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کا حوصلہ توڑ دیا، کسی کو تانا مار دیا، کسی پہ طنز کر دیا، کسی کو زبان سے زخمی کر دیا، کسی پڑوسی کو اتنا ستایا کہ وہ گھر چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب مظلوم کی آہیں لگتی ہیں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا، بڑا عجیب واقعہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس کا ایک ہاتھ سن، پورا ہاتھ شل، اور وہ ان سے علاج کرواتا رہا کہ کچھ دم کر دیں۔ وہ دم کرتے رہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی تمہارا مرض لا علاج ہے، میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ وہ شخص غصہ کر کے لڑکے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ 2-3 سال کے بعد ملاقات ہوئی اس عالم دین کی اور اس شخص کی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جس کا ہاتھ انہوں نے کہا تھا لا علاج ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ایک نارمل بندے کی طرح چلتا ہوا جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میاں کیا معاملہ ہے، تمہارا تو ہاتھ بہت ہی خراب تھا، سن ہو گیا تھا۔ کہنے لگے حضرت کیا بتاؤں، بڑا عجیب واقعہ ہے میرا۔ میں علاج کرواتا رہا اپنے مرض کا، لوگوں کے پاس جاتا رہا، تو میرا مرض کہیں سے صحیح نہیں ہوا۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں غور کرنا شروع کیا کہ میری زندگی میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ میرے پڑوس میں ایک عورت کا مکان تھا جو کہ بیوہ تھی، اور میں وہ مکان خریدنا چاہ رہا تھا۔ میں نے ناجائز طریقے سے لوگوں کے ذریعے زور ڈلوا کے تنگ کر کے اس کا مکان بکوایا اور اونے پونے داموں خرید لیا، اور کہا جب وہ جا رہی تھی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت روتی ہوئی اس گھر سے گئی تھی کہ میری زندگی کی جمع پونجی اور میری زندگی کا مکان ایک شخص کی زیادتیوں کی وجہ سے مجھے بیچ کے جانا پڑ رہا ہے۔ کہا میرے ذہن میں جب اس عورت کا خیال آیا اور اس کے روتے ہوئے جانے کا خیال آیا، تو میں نے اس عورت کے مکان کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ میں جا کے اس سے معافی مانگوں اور مجھ سے جو زیادتی ہوئی ہے میں اس کی تلافی کروں۔ کہا میں گیا، وہ عورت اس کا تو انتقال ہو چکا تھا، اس کے بچوں کے پاس گیا، اس کے بچوں سے معافی مانگی، اور جو پیسوں میں کمی میں نے کی تھی وہ پیسے ان کو لوٹائے، اور ان کو کہا کہ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دو۔ کہا جیسے ہی اس بیوہ عورت کے بچوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ نے میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ مظلوم آج دیکھیں نا، معاشرہ ظلم سے بھرا ہے میرے یہاں سے۔ کیا ہم بولتے ہوئے سوچتے ہیں میری باتوں کا سامنے والے کے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ سوچے کبھی؟ میں آپ کو، اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، بیٹے کا نام محمد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج تک میں نہ اسٹیٹس لگا سکا بیٹے کا نام میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرے حلقہ احباب میں اتنے بیچارے ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ اب جب میں یہ اپنی مبارک باتیں سمیٹوں گا اور لوگوں کو کہوں گا میرے ہاں بیٹا ہوا، ان بیچاروں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سوچا ہے کبھی؟ جب ہم بھری محفل میں پوچھتے ہیں تمہاری اولاد نہیں ہو رہی، سوچتے ہیں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ جب ہم کہیں کسی بھری محفل میں کسی سے پوچھتے ہیں ہم یہ شادی کیوں نہیں کر رہے، ہم سوچتے ہیں اس بیچاری کے دل پہ کیا گزر رہی ہے جس کے پاس گھر چلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں یار تقریب میں آئے ہو، کپڑے تو اچھے پہن کے آتے، ہمیں پتہ ہے اس کے گھر میں بیچارے کے کھانے کا بھی نہیں ہے، وہ کیسے اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ ہم کسی کے چپل کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کے بالوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کے قد کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور کسی پہ کیا ظلم کر جاتے ہیں، کسی پہ کیا ظلم کر جاتے ہیں۔ ایسے جملے بولتے ہیں، کوئی شخص رات کو تکیے پہ اپنا منہ رکھ کے ساری رات روتا ہے، اپنا چہرہ رکھ کے رو رہا ہوتا ہے، اور تکیہ اس کے آنسو جذب کر رہا ہوتا ہے۔ ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں کہیں کسی کی آہیں تو نہیں لگ گئی؟ اور مظلوم کی آہیں بھائیوں زندگیاں اجاڑ دیتی ہیں۔ کوئی چیز پھر اس کی زندگی میں کام نہیں آ سکتی جس کو مظلوموں کی بد دعا لگی۔ رلتے دیکھا ہے لوگوں کو، برباد ہوتے دیکھا ہے، بنتے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں زندگی میں خوبیاں چاہیے نا، اپنی زندگی ایسی بناؤ تمہاری ذات سے تکلیف نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو تمہاری ذات سے۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، ہم اپنی زندگی میں یہ خوبی پیدا کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور کہاں سے شروع کرنا ہے بھائی؟ اپنی زبان کو نا بہت زبردست قسم کی لگام دے کے رکھیں۔ زبان ہے تو چھوٹی لیکن اس کے جرم، اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے اگر اپنے جسم میں کسی چیز کو قید کرنے کی اجازت ہوتی نا تو میں اپنی زبان کو قید کر دیتا، فوراً چل جاتی ہے، کسی دو جملے بولے سامنے والے کا دل پھر جاتا ہے بھائی۔ اور الفاظ ہی ہیں، میں اکثر الفاظ کے بارے میں بتاتا ہوں، الفاظ ہی ہیں نا بھائیوں، ایک ہنستے ہوئے شخص کو رلا دیتے ہیں، اور یہ زبان ہی ہے جو ایک روتے ہوئے کو ہنسا دیتی ہے، یہ الفاظ ہی ہیں جو ایک بیمار کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ الفاظ ہی ہیں جو ایک کھڑے ہوئے شخص کو بیمار کر دیتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، الفاظ سے ہی ہو جاتا ہے۔ الفاظ ہی ہیں جو ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، الفاظ ہی ہیں جو اجڑے ہوئے گھر کو پھر سے بسا دیتے ہیں، الفاظ ہی ہیں نا میرے عزیز۔ تو ہم اپنی زندگی اتنی خوبصورت بنا لیں، ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو میرے بھائیوں کو، نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برا ہو، نہ ہمارے کسی اور عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ایسی خوبصورت زندگی۔ تب آپ دیکھیں گے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جو شخص ایسی زندگی گزارے، تصور میں لائے جس کی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچتا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے اطراف میں جمع ہو جائیں گے، میٹھی زبان ہر ایک پسند کرتا ہے، پیار کے بول ہر ایک پسند کرتا ہے۔ کسی گھر میں شوہر کی زبان قابو میں ہو، بیوی کی زندگی کتنی سکون میں، اور بیوی یہ تہیہ کر لے میں نے شوہر کو تکلیف نہیں دینی، شوہر کی زندگی کتنی سکون میں۔ بھائی یہ نیت کر لے میں نے بہنوں کو تکلیف نہیں دینی، بہنوں کی زندگی کتنی سکون میں، اور بہنیں نیت کر لے میں نے بھائی کو تکلیف نہیں دینی، تو بھائیوں کی زندگی کتنی سکون میں۔ تو یہ خوبی بھائیوں ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ گھر میں، نہ گھر سے باہر، نہ کسی جگہ پہ، ہر جگہ ہم اپنے آپ کو ایسا محتاط رکھیں۔ ایک اور بات میں عرض کروں بھائیوں، ہم کہتے ہیں نا تعلقات جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، گھرانے اجڑ رہے ہیں، ہم گاڑی لاتے ہیں احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، احتیاط سے چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جتنی احتیاط کریں گے نا گاڑی اتنے لمبے عرصے صحیح چلے گی، ٹھیک ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ ہم موٹر سائیکل خریدتے ہیں، ہم کہتے ہیں جتنے لمبے عرصے تک موٹر سائیکل احتیاط سے چلائیں گے موٹر سائیکل لمبے عرصے چلے گی۔ ایسے بھائیوں تعلقات میں بھی اگر احتیاط ہو جائے نا تو تعلقات بھی لمبے عرصے چلتے ہیں۔ تعلقات میں احتیاط کیا ہو؟ زبان کے غلط بول نہ ہو، زبان سے تکلیف نہ ہو کسی کو، میری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، میری ذات سے کسی کو تکلیف، تو پھر یہ تعلقات بھی لمبے عرصے تک قائم رہتے ہیں۔ آج جو رشتے ناتوں میں ملاقاتیں ختم ہو گئی، آنا جانا ختم ہو گیا، اس کی وجہ بھائیوں یہ ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں نا لوگ وہاں برائیاں، غیبتیں، طنز، ایک دوسرے کے شکوے، گلے، تو کون بیٹھنا پسند کرے؟ دوستوں کی محفلیں آج آباد ہیں، وجہ یہ کہ دوست یا تو مذاق کر رہے ہیں، یا کسی کاروبار پہ بات کر رہے ہیں، یا آگے زندگی کا سوچ رہے ہیں۔ گلے، شکوے، تانے، طنز، کڑوی باتیں نہیں ہیں دوستوں کی محفل میں۔ دوستوں کی محفلیں آباد ہیں، رشتہ داروں میں گئے تو فوراً یہ بات آ گئی، تم نے شادی میں نہیں بلایا، تم آئی نہیں، تم نے پوچھا نہیں، تم پتہ نہیں کیا، اب رشتے ناطے سب ختم ہوتے چلے جائیں۔ تو تعلقات میں بھی اگر احتیاط ہو جائے نا زبان کی، تو بھائیوں ہر تعلق خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں عبادت والے بہت ہیں، بھائیوں اخلاق والے کہاں ہیں؟ اخلاق والے کہاں ہیں؟ میں اگر کسی کا 2 فون نہیں اٹھاتا نا، تیسرا میسج آتا ہے، ہاں بھائی بڑے آدمی ہو گئے، بڑے اکڑ گئے، فلاں ہو گئے۔ لوگوں کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی مصروفیت ہو، عین نماز کے وقت فون کریں گے اور نیچے لکھ دیں گے ہاں بھائی اب تو نہیں اٹھائیں گے ہمارا فون، اب ہم سے اچھے مل گئے، فلاں مل گئے۔ اخلاق والے تو ہے ہی نہیں بھائی، ہم کیا بول رہے ہیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم کتنے جلدی فیصلہ کر رہے ہیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، بس زبان پہ جو آ گیا وہ کہنا ہے۔ اور ہاں سوچتے کب ہیں؟ جب کہنے کے بعد نقصان ہو جاتا ہے نا، پھر سوچتے ہیں کہ ہائے میں نے طلاق دے دی اور میری بیوی اب میرے ہاتھ سے چلی گئی، اب سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کوئی راستہ بن جائے میری بیوی واپس آ جائے۔ کاروبار میں بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، نوکری میں بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، بے روزگار ہو جاتے ہیں تب سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کمپنی میں یہ غلط بات نہ کی ہوتی تو اب میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ تو کرنے کے بعد سوچنے سے بہتر ہے کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے۔ تو اپنی زندگی میں یہ خوبی لانی ہے۔